سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنوں سے کوئی جنگ نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نہ وہ قلم عطا فرمائے، نہ وہ زبان عطا فرمائے، نہ وہ صلاحیت عطا فرمائے جس سے اہل حق کی تردید ہو سکے۔ یہ بات پہلے دن سے طے ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرما کر ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان سے ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آنے کا وہی سبب بنے ہیں۔ حضرت مولانا سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف درد دل ہے اور دکھی باتیں کی ہیں، اور وہ بھی دکھی باتیں سال ہا سال کے رابطے، تعلق، گفتگو، عرض، گزارشات، خطوط، میسیجنگ، واسطے ڈالنے کے بعد جب میں مایوس ہوا تو پھر یہ چند دکھی دلی باتیں کی ہیں۔ میرا مولانا طارق جمیل صاحب سے سن 2002 سے تعلق ہے۔ میں مولانا کے ہاتھ لگا کر یوں چوم کے سمجھتا تھا کہ میرا یہ ہاتھ جہنم سے بری ہو جائے گا۔ میں نے اتنا تعلق اور پیار رکھا ہے اور میں آج تک اسی معاملے پہ قائم ہوں۔ مجھے کوئی مولانا سے بغض نہیں ہے، اللہ عطا بھی نہ فرمائے۔ لیکن حضرت مولانا نے اس حد تک کچھ وہ جو ہے نا ریڈ لائن تو بڑی بات ہے، کچھ لائنز کراس کی ہیں جس کے بعد ہمارے پاس ایک سوالات کا تاندا بن گیا۔ تو اب میں نے مجبوراً حضرت مولانا سے دو باتیں کی۔ میں نے کہا شیخ اگر آپ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں جو آپ کی فیلڈ ہے تو آپ علی الرأس والعین، آپ ہمارے بڑے ہیں، اور اگر آپ نے باؤنڈری کراس بھی کرنی ہے تو پھر آپ ایسا کریں، آپ اس کو جائن فرما لیں۔ اگر اتنا بڑا آپ کو اچھا بندہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے اور آپ کے اس کو پردہ اس کی اہلیہ کا نظر آتا ہے، اس کے قبروں پہ سجدے غیر اللہ سے مانگنے نظر نہیں آتے، تو آپ پھر کھلا کھلا جائن فرما لیں تاکہ پھر ہم آپ پہ اس طرح کی بات بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک دکھی درد دل رکھا ہے۔